اس کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہے. اور آج کی جو تقریر تھی وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات تسلیم کر چکے ہیں. اور انشاءاللہ کل ان لوگوں کی فتح ہوگی، اس جماعت کی فتح ہوگی جو کہ پاکستان کو ہمیشہ معاشی بحرانوں سے نکال کر معاشی استحکام کی طرف لے کر گئے ہیں، عوام کو مہنگائی کے طوفان سے نکال کر ہمیشہ ملک کے اندر مہنگائی کم کی ہے، ملک کو اندھیروں سے نکال کر ہمیشہ ملک کے اندر روشنیاں پھیلائی ہیں، ملک کو دہشت گردی کے اژدہا سے پیچھا چھڑا کر دہشت گردی کی کمر توڑ کر ملک میں امن بحال کیا ہے. یہی وہ جماعت ہے جو ملک کی ترقی کو 6% پر لے کر گئی، ملک کے اندر سے اندھیرے ختم کیے، ملک کو روزگار دیا، ملک کی معیشت کو ٹھیک کر کر پاکستان کو، اس خطے کو سی پیک دیا. اور عمران خان صاحب یہ جانتے ہیں. یہ بھی ان کی فرسٹریشن کا ایک ثبوت ہے کہ 4 سال نہ وہ 1 میگا واٹ بجلی لگا سکے جس کا آج وہ تذکرہ کر سکیں، نہ وہ 1 کلومیٹر سڑک بنا سکے جس کا آج وہ تذکرہ کر سکیں، نہ وہ رائزنگ پاکستان، ترقی کرتا پاکستان 6% کی ترقی کو 6% سے بڑھا سکے جس کا آج وہ تذکرہ کر سکیں، نہ وہ عوام کو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر دے سکے جس کا وہ تذکرہ کر سکیں، وہ ملک میں ایک بھی ہسپتال اور ایک بھی اسکول یا ایک بھی یونیورسٹی نہیں بنا سکے جس کا وہ تذکرہ کر سکیں. اور آج ایک اسٹیبلشڈ جھوٹا، ایک فراڈیا، ایک ناکام شخص جو صرف اور صرف جھوٹ بولنا جانتا ہو، جو جب منہ کھولتا ہے منہ کے اندر سے غلاظت اگلتی ہے، آج جب تقریر کر رہے تھے تو پھر جھوٹ پہ جھوٹ پہ جھوٹ، جس کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ مجھے مطلب کہ عمران خان صاحب کو میڈیا، آزاد میڈیا سے ڈر نہیں لگتا تھا، اور موصوف کہہ رہے تھے کہ میرے دور میں میڈیا سب سے زیادہ آزاد تھا، میڈیا پر کوئی پابندی نہیں تھی، میں نے کسی قسم کی کوئی سینسرشپ نہیں کی ہوئی تھی. اس جھوٹے شخص کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے دور میں تمام انٹرنیشنل میڈیا واچ، جس کے اندر رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، جس کے اندر ہیومن رائٹس واچ، تمام انٹرنیشنل جو واچ کرتے ہیں میڈیا کی آزادی کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو، یہ ہماری رپورٹس نہیں ہیں، یہ آپ کے دور میں ان تمام انٹرنیشنل میڈیا واچ آرگنائزیشنز کی رپورٹ ہیں جنہوں نے آپ کو یہ تصویر دکھائیں جس کے اوپر یہ رپورٹ ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے عمران خان کا پروفائل ان کی شکل اور تصویر کے ساتھ ہے، اور لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر آف دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان سنس 18 اگست 2018، پریڈیٹر سنس ٹیکنگ آفس. یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ ہے عمران خان صاحب کے دور کی، اور جو کیا کہتا ہے کہ کیسز آف brazen censorship are in place since Khan became Prime Minister. Newspaper distribution has been interrupted. Media outlets have been threatened with the withdrawal of advertising and TV channels. Signals have been jammed. اور یہی جو رپورٹ ہے وہ کہتی ہے stop covering annoying stories or your family won't see you alive again. یہ وہ زندگی کی رپورٹرز کی زندگیوں کو تھریٹس تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے کوئی انوائنگ میرے خلاف سٹوری لگائی تو تمہاری فیملیز، تمہارے لوگ، تمہارے گھر والے تمہیں زندہ نہیں دیکھ سکیں گے. اس کے بعد this in substance is the message given to many journalists and bloggers who have been the target of kidnappings and threats since life threats since Khan became the Prime Minister. یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ ہے، اور اسی رپورٹ کا آخری حصہ جہاں عمران خان صاحب کی تصویر لگا کے پریڈیٹر کا نام دیا گیا، یہ وہ شخص ہے جو آج میڈیا کی آزادی کے اوپر جھوٹ بول رہا تھا.
اور اس میں لکھا ہوا ہے سائبر سپیس. پہلی دفعہ جو سائبر سپیس تھی, جو سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا سپیس تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ سائبر اسپیس دا لاسٹ سینچری فار فری اسپیچ اینڈ فری رپورٹڈ نیوز اینڈ انفارمیشن از بینگ سبجیکٹڈ ٹو انکریزنگلی ڈرکونین سینسرشپ میجرز بائی خان's گورنمنٹ. یہ آپ کے سامنے یہ رپورٹ ہے, عمران صاحب کا اعمال نامہ ہے, جس کے اوپر موصوف فرما رہے تھے مجھے تو میڈیا سے ڈر نہیں لگتا تھا, میں نے تو میڈیا کو سینسر نہیں کیا, میرے تو دور میں میڈیا بالکل آزاد تھا. یہ ایک رپورٹ ہے. اس کے بعد ایک رپورٹ ہے جو کہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے, اور ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ اگست 2019 کی جو رپورٹ ہے, جس کے اندر کیا کہا جاتا ہے کہ freedom of expression and attacks on civil society. Since Imran Khan's government, Pakistan media operated in a climate of fear that impeded coverage of abuse by both government and the increasing threats and attacks. Journalists increasingly practice self-censorship. Programs بند ہوئے, ٹی وی چینلز بند ہوئے, کیپٹل ٹی وی, 24 نیوز, HD, اب تک جیو نیوز, چلتے چلتے ٹاک شوز پروگرامز بند ہوئے. اینکرز جو پسند نہیں آتے تھے ان کے پروگرامز کو بند کر دیا گیا, اور جو چینل بند نہیں کرتا تھا اس کے پیسے روک لیتے تھے. جو چینل بند نہیں کرتا تھا اس کو اس کے جو جرنلسٹ تھے اور